ان دنوں میں ایک اور عمل بھی ہے، اور وہ عمل مستحب عمل ہے، جو عام دنوں میں یہ عمل نہیں ہوتا ہے، کہ جب یہ چاند نظر آ جائے ذوالحجہ کا، تو جس کا ارادہ ہو قربانی کرنے کا، چاہے جانور لیا ہے یا نہیں لیا ہے، لیکن اس کا ارادہ ہے کہ وہ قربانی کا جانور ذبح کرے گا، مرد ہے عورت ہے جو بھی ہے، تو ان کے لیے مستحب عمل یہ ہے کہ وہ ناخن نہ تراشے اور جسم کے کسی بھی حصے سے بال نہ لے۔ کب تک؟ جب تک اپنے جانور کو ذبح ہوتے نہ دیکھیں۔ جانور ذبح ہو جائے، چاہے پہلے دن عید کے ہو، دوسرا دن ہو، تیسرا دن ہو، جانور کے ذبح ہونے تک وہ نہ ناخن تراشے اور نہ بال لے۔ لیکن یاد رکھیے، بار بار بتا رہا ہوں، یہ عمل ہے مستحب۔ خدا نہ خواستہ اگر کسی نے قصدن یا خطأً ناخن تراش لیے یا بال اس نے کاٹ لیے تو ان کی قربانی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ ہمارے کچھ لوگ فتوے بہت جلدی لگاتے، خاص کر عوام لوگ، عوامی فتووں میں ان کے تو لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ اگر کسی نے ناخن تراشے یا سر کا بال لے لیا یا زیر بغل زیر ناف تو کہتے ہیں اس کی قربانی خراب ہو گئی ہے، حالانکہ اس عمل کا قربانی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس عمل کا تعلق حجاج کرام کے ساتھ ہے۔ آپ کے علم میں جب ایک معتمر احرام باندھتا ہے اور ایک حاجی صاحب احرام باندھتے ہیں، یعنی کفن پہنتا ہے، اس کو ہم کفن ہی کہیں گے، اور ایک مجذوب بن جاتا ہے، دیوانہ عاشق بن جاتا ہے، یہ تفصیلی باتیں کبھی کریں گے انشاءاللہ۔ حکم ہے کہ تم ایسا بنو جیسے ایک عاشق بنتا ہے، تو اس کا سر ننگا ہوتا ہے، پیر اس کا ننگا ہوتا ہے، اور کپڑوں کا خیال نہیں ہے، اور بکھرے بال۔ تو احرام باندھنے کے بعد اور نیت کرنے کے بعد اس کے اوپر کچھ پابندیاں لگتی ہے کہ وہ خوشبو نہ لگائے، بیوی کو ہاتھ نہ لگائے، وغیرہ وغیرہ۔ ان پابندیوں میں سے ایک پابندی یہ ہے کہ وہ سر کے بال نہ لے، جسم کی کسی سے نہ لے، اور ناخن نہ تراشے۔ ان کے لیے حکم ہے، حجاج کرام کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جو لوگ قربانی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی حکم ہے کہ تم لوگ بھی ایسا کرو تاکہ تمہاری ان کے ساتھ مشابہت ہو جائے۔ ہماری شریعت ہے اور بہت عجیب و غریب شریعت ہے، یعنی ہمیں مایوسی سے بچانے کے لیے کتنے لوگ ایسے آپ بھی جانتے ہیں، ان کے دل میں ایک تمنا ہے کہ ہم حج کریں، نہیں کر سکتے، ہم عمرہ کریں، نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ ثواب ہم ملے۔ حدیث کے مطابق جس نے حج کیا صحیح معنوں میں قبول ہو گیا تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہوتے جسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، لیکن تو بہت کم کو نصیب ہوتا ہے۔ ہمارے بزرگان فرماتے ہیں جی صاحب اکثر حاجیوں کا حج قبول نہیں ہو رہا ہے، اکثر حاجیوں کو۔ اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کو قبول فرمائے، بہت پریشان کن معاملہ ہے، لیکن جس کا حج قبول ہو گیا، اللہ نے قبول فرما لیا، وہ ایسا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا، یعنی گناہوں سے پاک صاف ہو گیا۔ تو ہر ایک کی خواہش ہوتی کہ وہ بھی گناہوں سے پاک ہو جاؤں، لیکن جا نہیں سکتا۔ شریعت نے ہمیں بتایا کہ تم یہ عمل کرو، ناخن نہ تراشو، بال نہ لو، ان کی مشابہت اختیار کرو، ان کو جو ثواب ملے گا تم کو بھی ملے گا۔ اس لیے اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے، غفلت نہ کرے اور اس پر عمل کرے۔ لیکن یہ عمل ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو قربانی کا ارادہ رکھتے ہوں، مرد ہو یا عورت ہو، چاہے جانور لیا ہو جانور۔ اور یہ عمل میں نے بتایا کہ مستحب ہے، سنت بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، فرض بھی نہیں، سنت بھی نہیں کہ آپ نے نہیں کیا تو آپ گناہگار۔ اگر آپ نے خدا نخواستہ بھول سے یا قصدن ناخن تراش لیے، بال کاٹ لیے، کوئی گناہ آپ کو نہیں ملے گا کسی قسم کا، قربانی میں تو کوئی فرق نہیں آئے گا۔